اب مسئلہ یہ ہے کہ کسی چیز کی وصولی کے لیے ایک نے وکیل رکھا، کسی چیز کی وصولی کے مقدمے کے لیے وکیل رکھا. میرا تمہارے اوپر 10 روپیہ نکلتا ہے، میں نے اس کو وصول کرنے کے لیے مقدمہ کیا اور اس کو وکیل رکھا، تو اب یہ میری طرف سے کیا ہوگا؟ وکیل بالخصومت، مقدمے کا وکیل ہو گیا. اب جب فیصلہ ہو جائے گا تو اب ایسی صورت میں تم کو 10 روپے دینا پڑے گا، تو اس 10 روپیہ پر قبضہ کون کرے گا؟ یہ ہے مسئلہ. ٹھیک ہے، تو اس تعلق سے مسئلہ یہ ہے کہ اس 10 روپیے پر قبضہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک وکیل کر لے گا اور پھر اپنے موکل کو سپرد کر دے گا. بقیہ ائمہ احناف جو ہیں جیسے امام ظفر، ان کے نزدیک نہیں، موکل قبضہ کرے گا. ٹھیک ہے، یہ مسئلہ ہو گیا. اب دیکھنے میں تو مضبوط قول لگ رہا ہے ائمہ ثلاثہ کا، تو یہاں پوچھنا ہی نہیں ایک فتویٰ کس پر ہے. ٹھیک ہے، لیکن غور کرنے سے آپ کو پوچھنا پڑے گا غور کرنے کے بعد کہ فتویٰ کس پر ہے. کیوں؟ وکیل کو اگر قبضہ مل جائے گا اس شے پر تو پہلا سوال یہ ہے کہ وکیل کو مقدمہ لڑنے کے لیے نہ کہا گیا تھا، قبضہ کرنے کے لیے تھوڑے کہا گیا تھا. ایک بات. اب اگر آپ کہتے ہو کہ جب مقدمہ اسی کی طرف سے ہے تو ایسے صورت میں قبضہ بھی وہی کرے گا، ہے نا. جب موکل اپنے وکیل کے خصومت سے راضی ہے تو اس کے قبضے سے بھی راضی ہوگا. یہ سمجھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن حالات میں تبدیلی آ گئی ہے، زمانہ بدل گیا ہے. وکیل قبضہ کر لے تو کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ موکل کے حوالے بھی کرے، ہے نا. تو اب موکل کو ایک نیا مقدمہ کرنا پڑے گا وکیل سے وصولی کے لیے. ٹھیک ہے، اس لیے متاخرین نے فساد زمانہ کی وجہ سے امام ظفر کے قول پر فتویٰ دیا. کیا؟ کہ وکیل بالخصومت وکیل بالقبض نہیں ہوگا، وہ قبضہ نہیں کر سکتا. قبضہ کون کرے گا؟ موکل ہی کرے گا، ہے نا. جی، یہ ہے آپ کے اس حاشیے میں اس کی جو تفصیل ہے اسی کو میں نے مختصر انداز میں بیان کر دیا. ٹھیک. والوکیل بالخصومت وکیل بالقبض، وکیل بالخصومت جس کا کام ہے مقدمہ لڑنا، قاضی کے سامنے جا کر معاملہ پیش کرنا، وہ وکیل بالخصومت قبضے کا بھی وکیل ہوگا ائمہ ثلاثہ کے نزدیک. ہو گیا. والوکیل بقبض الدین وکیل بالخصومت فیہ عند ابی حنیفہ، اور وکیل بقبض الدین کسی کو دین کے پر قبضے کرنے کے لیے وکیل بنایا. یہی مثال، میرا تمہارے اوپر 10 روپیہ آتا ہے تو تم پر وہ دین ہے، میں نے اس کو کہا میری طرف سے جا کر کے وصول کر کے لے آؤ تم، تو یہ میرا وکیل ہوا. تو یہ کیا ہوا؟ وکیل بقبض الدین ہوا. ٹھیک ہے. اب تم نے نہیں دیا، ٹھیک ہے، تو یہ میری طرف سے مقدمے کا وکیل بھی ہو سکتا ہے. نہیں سمجھے؟ اب یہ میری طرف سے جا کر کے قاضی کے سامنے مقدمہ پیش کر سکتا ہے. یہ وکیل بالخصومت ہو گیا. کہتے وکیل بقبض الدین وکیل بالخصومت ہوتا ہے امام اعظم کے نزدیک. ہو گئی بات پوری؟ جی. آج کے دور میں آپ دیکھو حقوق کا جب فیصلہ ہوتا ہے تو وکیل کے قبضے میں وہ چیز نہیں جاتی ہے. کس کے قبضے میں جاتی ہے؟ موکل کے قبضے، ہے نا. وکیل کا کام ہے صرف بحث کرنا، ہے نا. جی. ورنہ قبضہ جو ہوتا ہے کس کا ہو جاتا ہے؟ موکل کا ہوتا ہے. اور جج بھی اسی کے حوالے کرتا ہے وہ سامان، ہے نا. جی. جاری کرتا حکم کے فلاں کے حوالے کیا جائے، یہ نہیں وکیل کے حوالے کیا جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اب اگلا مسئلہ، وَإِذَا أَقَرَّ الْوَكِيلُ،
بالخصومت علی موکلہ عند القاضی جاز اقرارہ. دیکھو اب اگلا مسئلہ یہ ہے کہ کسی نے کسی کو وکیل کیا مقدمہ لڑنے کے لیے، قاضی کے سامنے اپنی بات رکھنے کے لیے، ٹھیک ہے. تو لفظی طور پر تو وکیل کا مطلب ہوتا ہے کہ موکل کی حمایت کرے اور موکل ہی کی طرفداری میں بات کہے، چاہے سچی ہو چاہے جھوٹی ہو، ہے نا. لیکن اصطلاحی طور پر یہ معنی چھوڑ دیا گیا ہے. اب وکیل کی ذمہ داری ہے کہ جو حق ہو اس میں اس کو تسلیم کرے اور جو حق نہیں ہے اس کا انکار کر سکتا ہے. اب اس صورت میں ایسا ممکن ہے کہ اس کے موکل پر بھی کچھ لازم آ جائے، ہے نا. اس کے موکل کے اوپر بھی کچھ حقوق عائد ہو جائیں، ہے نا. اس کے موکل سے بھی کچھ وصولنے کی نوبت آ جائے. تو اگر یہ نوبت آتی ہے اور اس سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا مطلب یہ تمہارے موکل نے اتنا لیا تھا اس سے، اور اگر یہ صحیح ہے تو اقرار کر سکتا ہے. مگر کس کے پاس؟ قاضی کے پاس. کیوں؟ اس لیے کہ قاضی کو جو اختیار ہے وہ دوسرے کو نہیں ہے، ٹھیک ہے. عام آدمی کے پاس درست نہیں ہے اس کا اقرار کرنا، کیونکہ عام آدمی کو اختیار نہیں ہے تو اس کا یہ اقرار کرنا یہ غلط ہو جائے گا. سمجھے؟ اسی کہتے ہیں والوکیل بالخصومت. وکیل بالخصومت نے جب اقرار کیا اپنے موکل پر قاضی کے پاس کسی چیز کا، جازہ اقرار ہو تو اس کا یہ اقرار کیا ہوگا؟ درست ہوگا، ہے نا. ولا يجوز اقرارہ علیہ عند غیر القاضی عند الطرفین. اور جائز نہیں ہے اس کا اقرار کرنا اپنے موکل پر غیر قاضی کے پاس. یہ مسئلہ کن کے نزدیک ہے؟ طرفین کے نزدیک ہے نا. میں نے دو لفظوں میں بیان کیا ہے. کیوں آخر یہ مسئلہ ہے؟ اس لیے کہ قاضی اور غیر قاضی میں فرق ہے. قاضی کو اختیار ہے اور غیر قاضی کے اندر وہ چیز نہیں ہوتی. دیکھو لکھا ہے نا لأن الاقرار انما يكون جوابا عند القاضی لأنه في مقابلة الخصومة فيختص به. مقابلہ نہ ہو رہا ہے، ارے مطلب مقدمہ نہ ہوا ہے تو مقدمے میں تو جواب سوال ہوگا ہی، تو اس لیے اس کو وہاں جواب دینا پڑے گا، ٹھیک ہے. اور دوسری جگہ تو مقدمہ ہے نہیں تو پھر اس کا جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن اگر اس نے ایسا کر لیا کیا کہ دوسری جگہ بھی اپنے موکل کے خلاف اقرار کر لیا تو کہتے ہیں اب وہ وکالت سے خارج ہو جائے گا. کون؟ وکیل، ہے نا. اب اس کو اس وکالت سے خارج مانا جائے، ہے نا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ رکھا کس لیے گیا تھا؟ اپنے موکل کے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے، اسی لیے تھا. اور جب اس نے اس کے خلاف اقرار کر لیا تو گویا اس کا یہ گمان ہے کہ میرے موکل کا دعویٰ باطل ہے. تو ایسی صورت میں جب اس کو موکل یعنی اس کو یہ یقین ہے کہ میرا موکل غلط دعویٰ کر رہا ہے تو اپنے موکل کے دعوے کا مثبت تھا وہ اب کیا ہو گیا؟ مبطل ہو گیا. اس کی ذمہ داری تھی اپنے موکل کے دعوے کو ثابت کرنا، اب اس نے کیا کیا؟ اس کی نفی کر دی، ہے نا. اس لیے یہ درست نہیں ہے. مطلب عام لوگوں کے سامنے اور کیا بولتے ہیں کرنے کی وجہ سے، عام لوگوں کے سامنے خلاف دعویٰ کرنے کی وجہ سے، اقرار کرنے کی وجہ سے وہ وکالت سے نکل جائے گا. قاضی کے سامنے کیوں نہیں نکلتا ہے؟ اس لیے نہیں نکلتا کہ بھائی قاضی کے سامنے مقدمے میں سوال و جواب کا اس کو ذمہ دار بنایا گیا ہے تو یہ جواب دے گا نا قاضی کے سوال کا. اب جواب جیسے نفی میں دے سکتا ہے ویسے اس بات میں بھی دے سکتا ہے. اس کو آپ پڑھو گے اصول شاشی میں، نفی میں بھی دے سکتا ہے اور اس بات، یہ نہیں ہر چیز کی نفی کر دے، دونوں کا اختیار اس کو ہے نا. جب دونوں یہ کر سکتا ہے تو اس نے اس بات کیا کہاں میرے موکل کے اوپر ثابت ہے، تو جس چیز کے لیے رکھا تھا وہی اس نے کیا، ہے نا. اس لیے وہاں درست ہے. اور عام حالات میں کیوں درست نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جب اعلان کر رہا ہے کہ میرے موکل کا دعویٰ غلط ہے تو یہ تھا موکل کے دعوے کا مثبت،
ثابت کرنے والا، اور اب کیا ہو رہا ہے؟ موکل کے دعوے کا مبتل، اس کو باطل کرنے والا، اس لیے صورت درست نہیں ہے. ٹھیک ہے. وقال ابو یوسف یجوز اقرارہ علیہ عند غیر القاضی. اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی کے علاوہ کے پاس بھی اس کا اقرار کرنا کیا ہے؟ درست ہے. اس لیے کہ قاضی کے پاس، یعنی جو کام موکل کر سکتا ہو وہی کام وکیل کرے گا. موکل قاضی کے پاس بھی اقرار کر سکتا ہے اور غیر قاضی کے پاس بھی کر سکتا ہے، تو وکیل بھی قاضی کے پاس کر سکتا ہے اور غیر قاضی کے پاس کر سکتا ہے نا جی. فتویٰ طرفین کے قول پر ہے. ٹھیک ہے. ومن ادعى انه وکیل الغائب فی قبض دینہ فصدقہ الغریم امر بتسلیم الدین الیہ. اگلا مسئلہ یہ ہے، ایک شخص دعویٰ کرتا ہے کہ میں فلاں کا وکیل ہوں، اور وہ فلاں شخص موجود ہی نہیں ہے، غائب ہے وہ، تو گویا کہ وہ کیا دعویٰ کر رہا ہے کہ غائب کا وکیل ہوں میں. ظاہر سی بات ہے موکل غائب ہے تو تصدیق کون کرے گا کہ یہ وکیل ہے اس کا یا نہیں ہے نا. یہ ایک مسئلہ پھنس رہا ہے یہاں پر. تو مسئلہ یہ ہے کہ وکیل کہتا ہے کہ میں فلاں شخص کا وکیل ہوں، اور وہ فلاں شخص موجود ہی نہیں ہے نا، کہ اس سے تصدیق کرائی جا سکے. صورت بھی نہیں ہے تصدیق کرانے کی، جو غیبت کی صورت ہوتی ہے اس طور پر غائب. مسیرت ثلاثۃ ایام کہا ہے نا، غائب ہے. ٹھیک ہے. کس معاملے میں وکیل ہے؟ اس کا جو قرض ہے نا فلاں پر، اس کی وصولیابی کے لیے وہ وکیل ہے. زید غائب ہے، ایک شخص کہتا ہے کہ میں زید کا وکیل ہوں، زید کا جو فلاں کے اوپر قرض ہے اس کو وصول کرنے کے لیے، تو اس کا یہ دعویٰ ابھی دعویٰ ہی رہے گا، قابل قبول نہیں ہوگا. ہاں وہ فلاں شخص جس کو قرض دینا ہے، جس کو قرض دار بولتے ہیں، اس قرض دار نے اگر تصدیق کر دی کہ ہاں یہ زید کا وکیل ہے، سمجھے، تو اب اس قرض دار کو حکم دیا جائے گا، اس فلاں کو حکم دیا جائے گا کہ قرض کی رقم اس کے حوالے کر دو، کیونکہ تمہارے قول کے اعتبار سے بھی یہ فلاں کا وکیل ہے، اور یہ بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ میں فلاں کا وکیل بالقبض ہوں، ہے نا، دین پر قبضہ کرنے کا وکیل ہوں، تو یہ اس کو حکم دے دیا جائے گا، ہے نا. اتنا سمجھ گئے. کہتے ہیں کہ ومن ادعى انہ وکیل الغائب، جو شخص دعویٰ کرے، کوئی شخص دعویٰ کرے کہ وہ فلاں کا وکیل ہے، فلاں غائب کا وکیل ہے، کس معاملے میں؟ اس کے قرض کو وصول کرنے کے معاملے میں، اور قرض دار نے اس کی تصدیق کر دی میرا، تو قرض دار کو حکم دیا جائے گا بتسلیم الدین الیہ، اس کے حوالے ہے نا سپرد کرنے کا. ٹھیک ہے جی. ہو گیا مسئلہ. فَإِنْ حَضَرَ الْغَائِبُ، اب وہ آ گیا، زید آ گیا، فصدقہ، اس نے کہا ہاں یہ میرا وکیل تھا، جازا، درست ہے نا، جو کام اس نے کہا تھا، جو کام اس نے کیا اسی کو تصدیق کر رہا ہے، اس کا مطلب درست ہے. وَإِلَّا، اور اگر وہ کہے نہیں جی یہ میرا وکیل نہیں ہے، تب اب کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں دفع الیہ الغریم الدین ثانیا، اب قرض دار دوسری مرتبہ اس کو دین واپس کرے. قرض دار جو ہے دوسری مرتبہ اس کو کیا کرے؟ واپس کرے، ہے نا جی. وَيَرْجِعُ بِهِ عَلَى الْوَكِيلِ، اور اس دوسری مرتبہ جو دیا ہے نا اس کو وکیل سے وصول کرے، اس کے لیے وکیل کی طرف رجوع کرے، مطلب وکیل سے وصول کرے، سمجھے. ان کانا باقیاً فی یدہ، اگر اس کے ہاتھ میں باقی ہو. اب پورے مسئلے کی نوعیت پر غور کرو. ٹھیک ہے. وہ جناب کہہ رہا تھا میں فلاں کا وکیل ہوں، کوئی سن رہا تھا؟ نہیں. اس قرض دار نے کہہ دیا ہاں یہ فلاں کا وکیل ہے، تب نہ حکم دیا گیا کہ ٹھیک ہے جب کہہ رہے ہو تو اس کے حوالے کر دو. ٹھیک ہے. تو اس کا عمل ہے کہ نہیں اس میں؟ لہذا اگر وہ آ کر کہتا ہے کہ یہ میرا وکیل نہیں ہے،
تو ایسی صورت میں اب دوبارہ اس کو دینا پڑے گا، ہے نا؟ کس کو؟ موکل کو دوبارہ دینا پڑے گا، موکل کو نہیں، قرضدار کو، قرضدار کو دوبارہ ہم موکل کے حوالے کرنا پڑے گا، ہے نا؟ دوبارہ موکل کے حوالے کرنا پڑے گا۔ وجہ سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ کیوں اس کو دوبارہ دینا ہے، کیونکہ اسی کی تصدیق سے اس کی وکالت نافذ ہوئی تھی، ہے نا؟ اسی کی تصدیق سے اس کو وکیل مانا گیا تھا، ہے نا؟ تو اس کا مطلب اس کی طرف سے زیادتی ہے، اس لیے اس کو دوبارہ دینا پڑے گا۔ اب اس کا تو نقصان ہو گیا، تو کہتے ہیں جو دوسری مرتبہ دیا ہے نا، دوسری مرتبہ جو اس نے دیا ہے، یہ دوسری مرتبہ کا دیا ہوا اس سے وصول کرے۔ کس سے؟ وکیل سے۔ پہلی مرتبہ والا وصول نہیں کر سکتا، کیونکہ پہلی مرتبہ والا اس نے اپنے اقرار سے اس کو دیا ہے نا؟ ٹھیک ہے، تو وہ وصول نہیں کر سکتا۔ دوسری مرتبہ جو ظاہراً مسئلہ رکھتا ہے کہ اس کو دے دے اور اس کو کہے جو دیا ہوں واپس کرو، ہے نا؟ لیکن پہلی مرتبہ جو دیا ہے وہ اس سے وصول نہیں کرے گا، ہے نا؟ دوسری مرتبہ جو دیا ہے وہ اس سے وصول کرے گا۔ ہاں، اگر پہلی مرتبہ جو دیا ہے وہ اس کے پاس بعین ہی باقی ہو تو وصول کر لے، سمجھے؟ پہلی مرتبہ جو دیا ہے وہ اس کے پاس بعین ہی باقی ہے وکیل کے پاس، تو اس کو کیا کرے؟ وصول کرے۔ اب یہ پہلی ہی مرتبہ والا وصول کرنا ہوا، اور اگر اس کے پاس بعین ہی باقی نہیں ہے تو ایسی صورت میں اب اس کی قیمت وصول کرے، مثل قیمت، ہے نا؟ لیکن وہ مانا کس کی طرف، کس کی، یعنی کون سی وصولی مانی جائے گی؟ کس ادائیگی کی وصولی مانی جائے گی؟ دوسری مرتبہ والی وصولی ادائیگی کی، ہے نا؟ مسئلے میں فرق نہیں ہے، مسئلہ وہی ہے کہ اگر بعین ہی وہ چیز باقی ہو تو اس کو وصول کر لے، ٹھیک ہے؟ اور اگر بعین ہی وہ چیز باقی نہیں ہو تو ایسی صورت میں مثل قیمت وصول کر لے، لیکن مانا جائے گا کہ یہ وصولیابی کس وجہ سے ہے؟ پہلی مرتبہ دینے کی وجہ سے، دوسری مرتبہ دینے کی وجہ سے، دوسری مرتبہ دینے کی وجہ سے نا، تو وصولیابی کس کی طرف منسوب ہوگی؟ دوسری مرتبہ دینے کی طرف۔ پہلی مرتبہ دیا تھا تو وہ تو بہرحال دین ادا کیا تھا، دوسری مرتبہ دینے کے بعد نا اس سے مانگنے میں نوبت آ رہی ہے، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ دوسری مرتبہ کے بدلے میں وصول کر رہا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ کیونکہ جرم جو ہے یہ، یعنی زیادتی جو پائی گئی اس پر، وہ دوسری مرتبہ کی ادائیگی کی صورت میں پائی گئی، اس لیے اسی کی وجہ سے وصولیابی ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا مسئلہ واضح؟ ٹھیک، اب ایک دوسرا مسئلہ، جی کچھ کہنا تھا کیا؟ اچھا، اب ایک دوسرا مسئلہ اسی میں ہے، وہ یہ ہے، ایک شخص کہتا ہے میں فلاں کا وکیل ہوں اور وہ فلاں موجود نہیں ہے نا؟ کس چیز کا وکیل ہوں؟ امانت پر قبضہ کرنے کا، یعنی فلاں نے تمہارے پاس جو امانت رکھی ہے نا کوئی چیز، اس پر قبضہ کرنے کا میں وکیل ہوں، اور فلاں شخص موجود نہیں کہ تصدیق کرے، تو یہ بھی لٹکا رہے گا بھی۔ اب اس امین نے کہا کہ ہاں یہ فلاں کا وکیل ہے، تو یہ نہیں مانا جائے گا، اس کی تصدیق نہیں کی جائے گی، سمجھے؟ اور یہ نہیں کہا جائے گا امین کو کہ اس کے حوالے کر دو۔ دونوں مسئلہ الٹ گیا نا؟ پہلے مسئلے میں تھا کہ میں فلاں کے قرضے کی وصولیابی کا وکیل ہوں، تو قرضدار نے کہا ہاں یہ فلاں کا وکیل ہے تو مان لیا گیا، اور یہاں کہہ رہا ہے میں فلاں کی امانت کی وصولی کا وکیل ہوں، اور یہاں امانت امین جو ہے امانت دار وہ کہہ رہا ہے کہ ہاں یہ فلاں کا وکیل ہے، اس کے بعد بھی یہاں تصدیق نہیں کی جا رہی ہے۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ پہلے اس کا ترجمہ ملا لو پھر فرق دکھائیں گے۔ وَإِنْ قَالَ إِنِّي وَكِيلٌ بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ، اگر کہا میں وکیل ہوں فلاں کا جو غائب ہے نا، بِقَبْضِ الْوَدِيعَةِ امانت پر قبضہ کرنے کا، فلاں کے کا وکیل ہوں اس کی امانت پر قبضہ کرنے کے لیے، ہو گیا۔ فَصَدَّقُوا الْمُودَعَ، تو جس کے پاس امانت رکھی گئی تھی اس نے اس کی تصدیق کر دی کہ ہاں یہ وکیل ہے، لم یمر بالتسلیم الیہ، حکم نہیں دیا جائے گا اس وکیل کے حوالے امانت کرنے کا، امانت کو اس وکیل کے سپرد کرنے کا
حکم نہیں دیا جائے گا. دونوں میں فرق کیا ہے وہ غور کرو. دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہاں پر جو امین ہے، امانت دار ہے، اس کا اپنا کچھ جا رہا ہے. بھائی فلاں غائب نے اس کے پاس بطور امانت کوئی چیز رکھی تھی، اسی کا سامان نہ لوٹا رہا ہے. اپنی ملکیت میں تو تصرف ہوا نہیں اس کا، دوسرے کی ملکیت میں تصرف ہے، اس لیے درست نہیں ہے دوسرے کی ملکیت میں تصرف کرنا، ہے نا. اور اوپر والا مسئلہ کیا تھا؟ اوپر والا مسئلہ تھا کہ میں فلاں کے قرضے کی وصولی کا یہ وکیل ہوں. اس کا مطلب ہے کہ اس نے قرض دار کو قرضہ دیا تھا، ختم کر دیا اس نے. بھائی قرضہ کس لیے لیا تھا؟ رکھنے کے لیے، کھانے کے لیے لیا تھا، ہے نا، ضرورت کی پوری کرنے کے لیے لیا تھا، ختم. اب اس کو اپنی طرف سے نہ دینا ہے، تو جو اپنی طرف سے دے رہا ہے یہ کیا ہے؟ اپنی ملکیت کی چیز دے رہا ہے، تو اپنی ملکیت میں تصرف کا حق حاصل ہوتا ہے. اس لیے قرض دار کا اقرار کارگر ہو جاتا ہے اور امانت دار کا اقرار کارگر نہیں ہوگا. سمجھ گئے دونوں بات؟ ٹھیک، یہاں تک گفتگو ہو گئی. اب ایک پیراگراف کتاب الکفالہ کا بھی پڑھ لیں. ارے یار